यूके में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली को पाकिस्तान में किसी ने मुंह ना लगाया। बेचारी पाकिस्तान का नाकाम तरीन दौरा करके, यूट्यूब के हवाले से कह रही हूँ, वैसे नहीं मैं कह रही, यूट्यूब के हवाले से अगर देखा जाए तो नाकाम तरीन दौरा करके वापस यूके रवाना हो चुकी हैं और बेचारी लटका हुआ मुंह लेके चली गई। किसी ने मुंह ना लगाया, किसी ने लिफ्ट ना करवाई, किसी ने अपने प्रोग्राम में इनवाइट ना किया, कोई बड़ी सेलिब्रिटी जो है उसने इनवाइट नहीं किया, यहाँ तक कि इस बार मारिया बी ने भी मुंह ना लगाया। तो रोती हुई जो है वो वापस रुखसत हो चुकी हैं। और माजी में जब ये पाकिस्तान आती थी तो इनको कितना प्रोटोकॉल मिलता था, और इस बार इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है क्या गलती रिएक्शन वालों की है या कि इस बीबी की अपनी गलती है जिसकी वजह से इसका जो वो मैं कहती हूँ ना प्रोग्राम वो मतलब ठप हुआ पड़ा है, ठंडा पड़ गया है। ठीक है, तो बेचारी इतनी मेहनत कर रही है यूके में, पाकिस्तानी कपड़ों को प्रमोट कर रही है, पाकिस्तानी कल्चर को जिथे जाती है अपने मुल्क ते अपनी सकाफत का नू के पर रिप्रजेंट कर दिए ते पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिए। इसके बावजूद भी पाकिस्तानियों मुंह न लाया बेचारी नू। हाय 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 हाय, आज बड़ा ही दुखी व्लॉग है, दुखी स्टोरी है जी आज जो आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इस पर बात करूंगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो कहूँगी जी, साडा चिड़ियां दा चंबा है बाबुल, असा उड़ जाना। तो आज बाबुल के घर से जो चिड़ियां हैं वो उड़ फुड़ गई हैं बेचारी। और मैं कहती हूँ कि एक अनार 100 बीमार। अब अब्बू जी तो बेचारे एक हैं, एक इधर खींचती है, एक इधर खींचती है, एक इधर खींचती है। ठीक है, यूके में भी बैठी हुई जो है वो व्यूज़ की भूखियाँ रोज़ाना अब्बू का टाइटल लगाती हैं। जब देखती हैं कि चैनल जो है वो डेड होने वाला है, चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, चैनल का प्रोग्राम वो हो गया है, तो बेचारी फिर मजबूर होकर कोई ना कोई बीच में अबू जी का कंटेंट डालती हैं। तो वो कहती हैं कि बहती गंगा में हम क्यों ना हाथ धोएं, जब बाकी धो रही हैं, बाकी कैश कर रही हैं, तो हम क्यों ना कैश करें। हम यूके में बैठे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अबू के कंटेंट को कैश नहीं कर सकते। तो यूके में बैठी हुई भी एक इनकी शहजादी बेटी है जो पिछली गर्मियों में इनके पास रह के गई थी, बड़ी अच्छी खिदमत उसने भी की थी। उस बेचारी का चैनल जो है ना बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा, बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले कहती है कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा मूड ऑफ है। और शोहर जो है वो बाहर खाना नाश्ता करवाने लेके गए और उसका मूड अच्छा करने की कोशिश की, क्योंकि पता है ना चूल्हा जलना है भाई, यूट्यूब पे वीडियो डालनी है तो चूल्हा जलना है। वैसे तो चूल्हा जलता ही नहीं है ना, वैसे तो कभी पहले इनका चूल्हा जलता ही नहीं था जब ये यूट्यूब पे नहीं थी ना। तो इन बेचारियों के चूल्हे जले ही हैं जब ये यूट्यूब पे आई हैं। तो बड़े माड़े हालात थे बेचारियों के। अब तो हरी भरी हो गई हैं, अब तो आए आप देखते हैं ना गोश्त के अलावा कोई चीज़ खाती नहीं है। बचपन की सारी महरूमियाँ जो हैं अब उनको ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, और भर भर के गोश्त खाती हैं वो। बचपन के जो बेचारियों के एक बोटी 2 आलू मिलते थे ना, वो सारी कसरें पूरी कर दी हैं। तो ये तो हो गया उसका। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे जो कि पल्लो मासी के मुतालिक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे पिछली वीडियो में जो कमेंट्स आए ना, उसमें एक मुझे कमेंट आया कि अच्छा दूसरी पार्टी आपको सच्चाई बता रही है। नहीं, वो तो मैंने वैसे बात की थी ना कि भाई आप लोगों को लगता है कि भाई आप लोगों ने जिनके दिल दुखाए हैं, जिन बेचारों के नुकसान किए हैं, जो बेचारे कब्रों में गम लेके चले गए हैं तुम लोगों की वजह से, उनके अभी भी अजीज़ रिश्तेदार जिंदा हैं और वो कहीं ना कहीं बेचारे अपनी कहते हैं ना कि दिल की भड़ास निकालते हैं। लेकिन हमने कभी भी उनकी बात नहीं मानी, कभी भी उनकी बात नहीं मानी, अल्लाह गवाह है, अल्लाह। क्योंकि भाई हम अगर उनकी बात माने तो हमें क्या पता वो सच बोल रही हैं झूठ बोल रही हैं। यहाँ तो बात होती है सबूतों पर। तो मैं उस बीबी को कहूँगी जिसने भी मुझे वो कमेंट किया था, मैंने वैसे उसको जवाब कमेंट में दे दिया लेकिन उसने नहीं पढ़ा, तो मैं फिर बता देती हूँ कि ये एक पलवशा और इनकी सारी बहनों की एक बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर है और बहुत ही इनको पसंद करती थी। स्पेशली हिना मैडम को, हिना जी को बहुत इनकी बड़ी फ़ैन थी। तो उन्होंने कहीं अपनी फैमिली में जिक्र कर दिया किसी का कि भाई मैं जो हूँ इस फैमिली की बड़ी शदाई हूँ, बड़ी फ़ैन हूँ, ये देखें ये इनके अबू जी हैं, ये देखें ये इनके भाई हैं, इन्होंने फार्म बनाया हुआ है, ये इतने नेक हैं, ये चैटियाँ इकट्ठी कर करके इन्होंने फार्म हाउस बनाया है और उसके ऊपर फिर इन्होंने जो मवेशी रखे हुए हैं ये यूके की औरतों के लिए रखे हुए हैं जो इनको कुर्बानी के पैसे भेजती हैं और ये उनकी कुर्बानियाँ कर करके गरीबों में बांटते हैं। तो ये बड़े नेक हैं, बड़ा नेक ख़ानदान है। गो फंड में पैसे इकट्ठे कर करके लोगों को राशन देती है इनकी बहन पलवशा, और ये हिना है, ये भी बड़ी अच्छी हैं, ये भी मुझे बड़ी पसंद है। अब वो जो बंदा था वो किसी इदारे में था, अब हमें नहीं पता कि वो मतलब क्या सिलसिला हुआ कि उसने कहा है ये तो इसको तो मैं जानता हूँ भाई, ये बंदे इनको तो मैं जानता हूँ। तो इसलिए कहते हैं ना कि भाई अगर आप सबको सामने लाएंगे, अपनी घर की क्या कहते हैं ना दरवाजे लोगों पे खोलेंगे, हर एक को आप सोशल मीडिया पे लाएंगे, तो फिर कहानियाँ कहाँ छुपी रहती हैं।
جس کا بھی پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سامنے آتا ہے نا. کتنے ہی لوگ ہیں صحافی خاص طور پہ پیچھے پڑے رہتے ہیں لوگوں کے، اور ان کے وہ گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. فلاں ٹائم میں فلاں کے ساتھ یہ ہوا تھا، فلاں ٹائم میں فلاں کے ہسبینڈ نے اس کو زہر دے دی تھی. ابھی میں ایک وہ دیکھ رہی تھی شو جس میں نازیہ حسن کے متعلق تھا کہ بھئی اس کے شوہر جو ہیں وہ کس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے. اور اسی طرح لوگ جو ہیں وہ بڑے مردے اکھاڑتے رہتے ہیں اپنی سٹوریاں بنانے کے لیے، چینل چمکانے کے لیے، ویوز لینے کے لیے. صحافیوں کی تو خیر مطلب ان کا تو کام ہی یہی ہے نا، وہ تو لوگوں کو چٹپٹی خبریں دیتے ہیں. اب ان کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، ان کی کبھی بھی چھپی ہوئی باتیں سامنے نہ آتی. اگر یہ بہنیں آتی رہتی سامنے، صرف بہنیں کام کرتی رہتی، تو دوسری پارٹی جو ہے وہ ان پہ بے شک آ کے ہمیں کہتی بھی رہتی تو ہم نے ان کی بات کبھی بھی نہیں ماننی تھی، کیونکہ وہ رول کے خلاف ہے. تو اب ابو جی کو اور بھیا جی کو سامنے لانے کا نقصان یہ ہوا کہ بھئی اور لوگوں نے بھی دیکھ لیا اور انہوں نے کہا بھئی یہ تو معاملات خراب ہیں، یہ اس طرح کے معاملات ہیں. تو یوں یہ واقعات جو بھی معاملات تھے یہ منظر عام پہ آئے، اور پھر ہر طرف وہ چیزیں شیئر ہونے لگیں، ہر کسی کو سینڈ کی گئیں، ہر کسی کو پھر ثبوت دیے گئے، بتایا گیا یہ دیکھیں یہ فیملی اس طرح کی ہے، اور یوٹیوب پہ یہ نیک بنتی ہیں، یوٹیوب پہ یہ شریف بنتی ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھ کے یہ چیٹیاں لیتی ہیں، چیٹیوں سے گاڑیاں خریدتی ہیں، اپنے ہیلپر کی آنکھوں کے آپریشن کے لیے بھی یہ چیٹیاں مانگتی ہیں. اور ان کے کارنامے دیکھیں ذرا. اور یہ یو کے میں اور بھی بڑی ایکٹیویٹیز ہیں، بڑی ایکٹیویٹیز ہیں جو مطلب ہمیں پتہ ہے لیکن پھر بھی ہم نہیں بتاتے، نہیں بتائیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. تو ابھی فرا رند جی نے وہ کہا تھا نا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ان کی بہن جو ہے وہ یو کے سے کیوں اسلام آباد شفٹ ہو گئی ہیں، تو وہ بیچاری کہتی ہیں میں صفائیاں پیش کر رہی ہوں اس کے متعلق. تو کیوں صفائیاں پیش کرنا پڑی فرا جی کو؟ اس کا جواب ہے تم لوگوں کے پاس؟ نہیں ہوگا. تو یہ معاملات ہیں جی، یوں کچے چٹھے کھل گئے. اور وہ جو ان کی فین تھی وہ تو ظاہری بات ہے اس کو غصہ آیا، اس نے پھر سب کو بولا کہ یہ دیکھیں جو یوں معاملات اوپن ہوئے، اور کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. اب جی پلو میڈم کی بات کرتے ہیں. پلو ماسی روتا ہوا، لٹکا ہوا، منہ سوجا ہوا، 2 کلو کے شاپر میں جب 4 کلو کا سامان ڈالتے ہیں تو جیسے منہ لٹکتا ہے ویسے لٹکا ہوا منہ لے کے پاکستان سے رخصت ہو گئی. اور اس بار ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا سوائے ابو جی سے ملاقات کے علاوہ، کیونکہ بھئی اس پہ تو میں بالکل بات نہیں کروں گی، کیونکہ ہر بیٹی اپنے ماں باپ سے پیار کرتی ہے تو وہ بھی کرتی ہے، ظاہری بات ہے. ہاں لیکن یہ پیار جو ہے نا انکنڈیشنل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پیار کو کیش بھی کیا جاتا ہے. کل ہی میں روما کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ابو جی کان کی صفائی کرواتے ہوئے بیچارے تڑف رہے تھے اور رو رہے تھے، اور اتنا ان کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ ویڈیو بنا رہی تھی. اتنا مجھے افسوس ہوا، اتنا مجھے دکھ ہوا. میں نے کہا دیکھیں بزرگ کی پرائیویسی کا کوئی خیال نہیں ہے، بزرگ بیچارے جو ہیں وہ درد سے کرا رہے ہیں، اور اس بندی کو اپنی ویڈیو کی پڑی ہوئی ہے. اس نے ہر ایک چیز دکھانی ہوتی ہے کہ میں ابو کو کس طرح جو ہے نا وہ ان کی کیئر کر رہی ہوں، اور کتنا وہ وہاں سے پھر اس چیز کو کیش بھی کر رہی ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا آپ لوگ، انکنڈیشنل پیار کریں نا. ابو جی کو کیش کیوں کرتی ہیں؟ تو پھر میں مانوں کہ ہاں اچھی بیٹیاں ہیں اور ان کا کام بنتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، ابو کا ان کا حق بنتا ہے کہ اور کوئی اگر کیئر کرنے والا نہیں ہے تو ابو جی کی انہوں نہیں کرنی ہے. لیکن یہاں پہ معاملات بڑے گمبھیر ہیں. آپ لوگ جس طرح سمجھ رہے ہیں نا سیدھی چیزیں نہیں ہیں یہ. تو پلو جی کو کسی بھی سیلیبریٹی نے اپنے گھر انوائٹ نہیں کیا، نہ وہ ان سے ملنے آئی، کسی براڈ کاسٹ میں ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا. میں کہتی ہوں کہ یہ جو بیچاری نام روشن وہاں پہ کر رہی ہے تو پاکستانیوں کا کام تھا نا اس کو پروٹوکول دیتے. لیکن پاکستانی جو ہیں اب ان کو بھی پتہ چل چکا ہے، جتنے بھی سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک ہمارا راجہ جی ہیں، ٹھیک ہے، جو لائیو شو کرتے ہیں، ان کی وائف نے بھی ان کی ایکٹنگ کی تھی ٹلو بن کے، جس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی. یہ اتنی بدنام ہو چکی ہے نا کہ اب انہوں نے ٹلو بن کے اس کی نقلیں کی. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہاں پہ جب ایونٹ تھا یہ فنڈنگ کا انڈس ہاسپٹل کا، وہاں پہ اس کی انسلٹ ایک صحافی نے کی تھی یہ کہہ کر کہ بھئی تم لوگ مفتہ کھانے میں بڑی فیمس ہو. تو جب چیپ طرح سے پروموشنیں کریں گی، گھٹیا طریقے سے پروموشنز کریں گی، لوگوں کو یہ فیل کروائیں گی کہ بھئی ہم تو کسی ہوٹل میں اسٹے کرتے ہیں تو پہلے پیسے لیتے ہیں، ہم کسی کے کپڑے پہنتے ہیں تو ہم پہلے پیسے لیتے ہیں، ہم کہیں پر کھانا کھاتے ہیں تو ہم پہلے پیسے لیتے ہیں. آپ تو پیسے دے کے ہر کام کرتے ہیں نا، ہم پیسے لے کے ہر کام کرتے ہیں. تو جب اس طرح کی چیپ حرکتیں کریں گی اور اس چیز کو اپنے کنٹینٹ کا حصہ بنائیں گی تو آپ بتائیں پھر کوئی ان کو اپنے شو میں انوائٹ کرے گا؟ یہ پاکستان کا نام کہاں سے روشن کر رہی ہیں؟ یہ یو کے میں بھی بیٹھ کے پاکستان کو بدنام ہی کر رہی ہیں. مطلب کہ یہ فیل کرواتی ہیں کہ پاکستانی بھوکے ہیں، چیٹیاں مانگتے ہیں، ذرا سا ان کا چینل گرو ہوتا ہے وہ چیٹیاں مانگنے بیٹھ جاتے ہیں، پلے سے ایک ٹکا نہیں کسی کو لگا کے وہ کسی کے لیے لگا کے راضی. سگے رشتہ داروں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھئی لے جاؤ تسی لے جاؤ، انہوں پال لو، تسی رکھ لو ہے.
تو ان کو کس نے انوائٹ کرنا تھا؟ اگر یہ ابھی چیمہ صاحب کی فیملی مطلب مدر آئی ہوئی ہیں نا، آپ دیکھیں ان کو لوگ کتنی رسپیکٹ دے رہی ہیں۔ اصل میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملک کا، اپنی کنٹری کا نام دوسرے ملک میں روشن کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنے ملک میں آتے ہیں تو ان کو لوگ ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، ان کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، اور ان کو مطلب یہ تو پروموشن کرتی ہے نا خود کو دکھا کے، تو اماں جی کو خود کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ان کو لوگ اپروچ کر رہے ہیں پروموشنز کے لیے۔ تو یہ ہوتی ہے اصل رسپیکٹ۔ یہ رسپیکٹ نہیں ہوتی کہ آپ گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کو احساس کمتری کا شکار بنائیں، اور جو آپ کو اپروچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پروموشنز کے لیے، آپ ان کو یہ فیل کروائیں کہ میری وجہ تو تھوڑے کاروبار چلتے رہے، مطلب یہ تو کہتی ہیں نا میری سٹیمپ لگ گئی ہے کہ میری وجہ سے ان کے کاروبار چلتے ہیں۔ تو کوئی بھی جو ہوتا ہے نا مطلب جن کے سمجھدار بزنس مین جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایسے بندے کو اپروچ نہیں کرتا جو بھائی لیبل لگا دے اس کے اوپر کہ بھائی اس کی میری وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ چل رہا ہے کام، میری وجہ سے اس کا کاروبار چل رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس بار بیچاری کو ٹھینگا دکھایا ہے سب نے، کسی نے اس کو لفٹ نہیں کروائی، کسی نے کہیں پر انوائٹ نہیں کیا گیا، کہیں پر کوئی بیچاری کو پروموشن کے لیے نہیں بلایا گیا، کوئی کسی براڈ کاسٹ میں نہیں بلایا گیا۔ بیچاری جیسے آئی تھی ویسے ہی منہ لٹکا ہوا لے کے واپس لوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ابو کو صحت دے، لیکن ابو کو خوب کیش کر رہی ہیں ساری بہنیں، یہ دیکھ کے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، اور میں ان دیکھنے والوں پہ بھی افسوس کرتی ہوں جو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں کہتے کہ کم از کم اپنے ابو کی پرائیویسی کا تو خیال رکھیں۔ اب صرف ایک چیز دکھانی رہ گئی ہے کہ ابو کو واش روم کون کرواتا ہے اور ان کو نہلاتا کون ہے، ٹھیک ہے، باقی انہوں نے سب بتا دیا ہے، تو وہ بھی بتا دیں پھر، کیونکہ روما تو اکیلی رہتی ہے، مرد کا ساتھ تو ہے نہیں، پھر کون ان کو نہلاتا کون ہے۔ چلیے جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔